آپ کے ٹی وی چینل کی اسکرین پہ عمران خان کی تصویر یا اس کا نام نہیں چلے گا. آپ نہیں نہ چلا سکتے, اس کی تصویر نہیں نہ چلا سکتے, آپ اس کا کلپ نہیں نہ چلا سکتے, نہیں نہ چلا سکتے. کوئی آرڈر ہے پاکستان میں اس کا؟ کسی عدالت کا کوئی آرڈر نہیں ہے, پیمرا کو کوئی آرڈر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں غیر اعلانیہ سینسرشپ. اور اگر کوئی آپ کو یہاں پہ ہمارے ساتھ کوئی صحافیوں کی تنظیمیں یا بڑے بڑے صحافی کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے, تو اس کی وجہ یہی ہے نا, لوگوں کو عدالتوں سے انصاف کی امید نہیں ہے. ہمیں ابھی تھوڑی سی امید باقی ہے, اسی امید میں ہم بار بار اس عدالت میں آ جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ارشد شریف کو انصاف مل جائے اور صحافیوں کے قتل و غارت کا سلسلہ ختم ہو جائے. شریف پر اتنی زیادہ مقدمات دائر کیے گئے, اتنی ہراسمنٹ ہوئی کہ اس کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا. یہ رپورٹر تھے سارے, اور ان کو موٹر سائیکل سواروں نے آ کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج نے یہ لکھا ہے کہ ارشد شریف پر اتنی زیادہ مقدمات دائر کیے گئے, اتنی ہراسمنٹ ہوئی کہ اس کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا. تو میرا پورے پاکستان سے سوال ہے, کیا آپ نہیں جانتے کہ آج بھی پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس وقت بھی پاکستان میں غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آج بھی صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ گزشتہ ہیئرنگ میں آج بیرسٹر شعیب رزاق صاحب نے کورٹ کو بتایا کہ گزشتہ ہیئرنگ میں ارشد شریف صاحب کی اہلیہ اور ان کا بیٹا عدالت میں آئے اور انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ ہم پارٹی بننا چاہتے ہیں. اسی شام کو شعیب رزاق صاحب کو میسج آیا فیملی کی طرف سے کہ ہم پارٹی نہیں بنیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ پہلے فیملی خود چل کے آتی ہے کورٹ میں کہ ہم نے پارٹی بننا ہے, اور پھر فیملی شعیب رزاق کو کہتی ہے کہ جی ہم نے پارٹی نہیں بننا. بہرحال ارشد شریف صاحب کی جو دوسری اہلیہ ہیں جویریہ صدیق صاحبہ, انہوں نے آج پٹیشن دائر کر دیا, وہ اس پہ پارٹی بن رہی ہے. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ ارشد شریف کا نہیں رہا. دیکھیں آپ ارشد شریف کی قبر پہ کبھی جائیں, وہاں پہ لوگوں نے کتبے لگائے ہوئے ہیں, بینرز لگائے ہوئے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, اس کو انصاف چاہیے. کہیں پہ کوئی کتبہ لگا ہوا ہے کہ ارشد شریف کو ایک غیرت مند وکیل کی ضرورت ہے. تو غیرت مند وکیل نے تو آج کورٹ میں اس کا مقدمہ پیش کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ارشد شریف کو کسی ایسی عدالت کی ضرورت ہے کہ جو انصاف کا قتل نہ ہونے. بس میں اتنا ہی کہوں. اچھا حاضر صاحب بتائیے گا کہ چھوٹے لیول کی اگر بات کریں تو بالکل دلچسپی ہے صحافیوں کی, جو آپ کے سٹینڈ بھی لے رہے ہیں, کھڑے بھی ہو رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا جو اسٹوڈیو تک محصور صحافی ہیں, اور صحافت ایک اسٹوڈیو تک محصور ہو کے رہ گئی ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے تو نظر نہیں آتے؟ ان کا حق بنتا تھا یہاں عدالتوں میں آتے, اپنی جو ہے دلچسپی ظاہر کرتے. ارشد شریف تمام ایک صحافی قتل نہیں, پوری صحافت کا قتل ہے. تو آپ نہیں سمجھتے ان کو اسٹینڈ لینا چاہیے ان تمام تر معاملات میں؟ دیکھیں اس وقت میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو میں نے کورٹ میں یہ آج لسٹ دی ہے, یہ وہ تمام صحافی ہیں جو دفتر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. یہ رپورٹر تھے سارے, اور ان کو موٹر سائیکل سواروں نے آ کے ان کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے. تو یہ جو باہر نکلتا ہے اس کو باہر نکل کے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا دیتے ہیں. جو اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں, ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے پریشر آتا رہتا ہے. تو اس لیے اگر اب ارشد شریف جیسا صحافی, بہت سے لوگ کہتے تھے جی یہ جو اینکر ہوتے ہیں جی اینکروں کو کیا خطرہ ہے, جی یہ تو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو ارشد شریف صاحب بھی تو اینکر ہی تھے نا, میں بھی تو اینکر ہی تھا, میرے پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا, ارشد شریف پہ بھی قاتلانہ حملہ ہوا, میں بچ گیا, ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے. تو اس لیے ہم یہ کوئی ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, ہم کوئی اپنی ذاتی لڑائی نہیں لڑ رہے, ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے. یہ پاکستان کی میڈیا کی آزادی کی لڑائی ہے. اور یہ جو کورٹ میں نے آج رپورٹ جمع کروائی ہے, اس رپورٹ میں ہم نے بتایا ہے کہ پچھلے 3 سال میں 18 صحافی شہید ہو گئے ہیں, اور اگر ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر اگلے سال مزید 8-9 شہید ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر 10-12 شہید ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے اس میں دوبارہ آپ اور میں بھی شامل ہو جائے. تو اس لیے اس وقت بہت پاکستانی میڈیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے. غیر اعلانیہ جو ہے وہ ایک سینسرشپ ہے, جس کی مثال جو ہے وہ اب میں آپ کو دیتا ہوں. اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے ٹی وی چینل پہ یہ نہیں چلے گا, لیکن کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ سارے صحافی یہاں پہ کیوں نہیں آئے, تو وہ اس لیے نہیں آتے کہ بھائی وہ مالکان تو نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کسی عدالت نے یا پیمرا نے. آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایک سینئر صحافی ہے محمد مالک, انہوں نے گزشتہ روز ایک اسپیچ کی ہے, اور اس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ذکر کیا ہے کہ
अरशद शरीफ पर उन्होंने प्रेशर डाला, दुबई से वो केनिया गए, तो इस हवाले से आप नहीं समझते कि तहकीकात होनी चाहिए? देखिए मालिक साहब जो है ना, उन्होंने जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी अरशद शरीफ के मर्डर की इंक्वायरी के लिए, उसमें भी ये बात की थी। उन्होंने को पहली दफ़ा बात नहीं की। उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो सेमिनार हुआ था, जब अभी फैज साहब गिरफ्तार नहीं हुए थे, उन्होंने उसमें भी ये बात की थी। लेकिन मैं अभी किसी को ब्लेम नहीं करूँगा। मेरा मसला सिर्फ ये है कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, उस कमीशन में हम आपको ऐसे ऐसे सबूत पेश करेंगे कि आपको आपके सवालों का खुद ही जवाब मिल जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज ने ये लिखा है कि अरशद शरीफ पर इतने ज़्यादा मुकदमात दायर किए गए, इतनी हरासमेंट हुई कि उसको पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। तो मेरा पूरे पाकिस्तान से सवाल है, क्या आप नहीं जानते कि आज भी पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है? क्या आप नहीं जानते कि इस वक्त भी पाकिस्तान में गैर एलानिया सेंसरशिप है? क्या आप नहीं जानते कि आज भी सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जा रही हैं? गुज़श्ता हेयरिंग में आज बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने कोर्ट को बताया कि गुज़श्ता हेयरिंग में अरशद शरीफ साहब की अहलिया और उनका बेटा अदालत में आए और उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि हम पार्टी बनना चाहते हैं। उसी शाम को शुएब रज़ाक साहब को मैसेज आया फैमिली की तरफ से कि हम पार्टी नहीं बने। अब आप मुझे बताएं कि पहले फैमिली खुद चल के आती है कोर्ट में कि हमने पार्टी बनना है, और फिर फैमिली शुएब रज़ाक को कहती है कि जी हमने पार्टी नहीं बनना। बहरहाल अरशद शरीफ साहब की जो दूसरी अहलिया हैं जुवेरिया सिद्दीक साहबा, उन्होंने आज पिटीशन दायर कर दिया, वो इसमें पार्टी बन रही है। लेकिन अब मामला जो है वो अरशद शरीफ का नहीं रहा। देखिए आप अरशद शरीफ की कब्र पे कभी जाएं, वहाँ पे लोगों ने कुतबे लगाए हुए हैं, बैनर्स लगाए हुए हैं कि इस आदमी के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, इसको इंसाफ चाहिए। कहीं पे कोई कुतबा लगा हुआ है कि अरशद शरीफ को एक गैरतमंद वकील की ज़रूरत है। तो गैरतमंद वकील ने तो आज कोर्ट में उसका मुकदमा पेश किया है। मुझे लगता है कि अरशद शरीफ को किसी ऐसी अदालत की ज़रूरत है कि जो इंसाफ का कत्ल ना होने। बस मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा हाजिर साहब, बताइएगा कि छोटे लेवल की अगर बात करें तो बिल्कुल दिलचस्पी है सहाफ़ियों की, जो आपके स्टैंड भी ले रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं। आपको नहीं लगता जो स्टूडियो तक मैसूर सहाफ़ी हैं और साहबाद एक स्टूडियो तक मैसूर होकर रह गई है, वो आपके साथ खड़े तो नज़र नहीं आते? उनका हक बनता था यहाँ अदालतों में आते, अपनी जो है दिलचस्पी जाहिर करते हैं। अरशद शरीफ तमाम एक सहाफ़ी कत्ल नहीं, पूरी सहाफ़त का कत्ल है। तो आप नहीं समझते उनको स्टैंड लेना चाहिए इन तमाम तर मामला में? देखिए इस वक्त मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में मीडिया के साथ क्या हो रहा है। अब ये जो मैंने कोर्ट में ये आज लिस्ट दी है, ये वो तमाम सहाफ़ी हैं जो दफ्तर में नहीं बैठे हुए थे, ये रिपोर्टर थे सारे, और इनको मोटरसाइकिल सवारों ने आके इनकी टारगेट किलिंग की है।